میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی بڑی رعایت کی جاتی ہے کہ ہر چیز کو اس کا رتبہ دیا جائے، ہر چیز کو اس کے لحاظ سے، اس کے درجے کے لحاظ سے اہمیت دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہم ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ کہیں گیا، جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک ہی کرسی ہے، ایک کرسی ہے، یا تو بیٹا بیٹھے گا یا باپ بیٹھے گا۔ اگر بیٹا بیٹھ گیا تو شریعت اس بیٹے کو مجرم بناتی ہے، شریعت اس بیٹے کو مجرم کہتی ہے، یہ مجرم ہے، خود بیٹھ گیا ہے، باپ اس کا کھڑا ہوا ہے۔ یہ فرق مراتب ہے، اس کو فرق مراتب کہتے ہیں۔ شریعت میں فرق مراتب کی بڑی اہمیت ہے۔ طرف آپ کو ایک دوست بلا رہا ہے، ایک طرف آپ کو آپ کی والدہ بلا رہی ہے۔ اگر آپ دوست کے بلاوے پہ چلے گئے اور اپنی ماں کے بلاوے پہ دیر سے گئے تو یہ بیٹا شریعت میں مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ دوست کا کیا مرتبہ ہے ماں کے سامنے؟ ماں کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ شریعت میں مراتب کا بڑا لحاظ ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک وفد آیا تو اس وفد کے اندر ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بات کرنے لگا، سب کی طرف سے بات کرنے لگا۔ جب اس نے بات شروع کی تو آپ نے فرمایا کبر کبر، تم خاموش رہو، بڑے کو بات کرنے دو، خاموش رہو، بڑے کو بات کرنے دو۔ یہ مراتب کا لحاظ ہے کہ جب بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو چاہیے کہ چپ رہے، بولے نہیں، بڑے کو بولنے دیں۔ ایک دفعہ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس ایک نوجوان بیٹے کو لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے سے پوچھا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہا جی یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ فرمایا اچھا تمہارے والد ہیں؟ پھر فرمایا کبھی ان سے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، پیٹھ ہو جائے گی، والد کو پیٹھ ہو جائے گی، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، کبھی اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا۔
کبھی ان کو نام سے نہ پکارنا. اگر ان کا نام عبداللہ ہے تو یہ نہ کہنا عبداللہ صاحب، یوں نہ کہنا، ابو کہنا، ابا جان کہنا، ابو جی کہنا. یہ فرق مراتب ہے. ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے آگے چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو درداء آگے آگے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو درداء کو ناگواری کے لہجے میں فرمایا اتمشی بین یدی من هو خیر منک، جو تجھ سے مرتبے میں بڑا ہے، جو تجھ سے مرتبے میں بڑا ہے تو اس کے آگے آگے چل رہا ہے، تو میں اس کے پیچھے چلنا چاہیے. شریعت میں رتبے کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے. شریعت میں انسان کی ویلیو دیکھی جاتی ہے، اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ دیا کرو. انزل الناس منازلہم، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو دو. باپ کو سب سے آگے رکھو، اس کے بعد بھائی کا درجہ ہے، چچا کا درجہ ہے، بڑوں کا درجہ ہے، باپ کا درجہ سب سے بڑا اور ماں کا درجہ باپ سے بھی بڑا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ من ابر یا رسول اللہ، حضور میں سب سے زیادہ کس کی دعائیں لوں، سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کی دعائیں لو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس نے کہا ثم، حضور دوسرے نمبر پر فرمایا امک، دوسرے نمبر پر بھی اپنی ماں کی دعائیں لو اور ماں کی خدمت کرو. پھر کہا ثم، تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تیسرے نمبر پر بھی اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی ماں کی دعائیں لو. اس نے کہا ثم، چوتھے درجے میں فرمایا ثم اباک، اب اپنے باپ کی بھی خدمت کرو. شریعت نے درجات مقرر کیے ہیں. ایک نمبر کون، دوسرے نمبر پر کون، تیسرے نمبر پر کون، چوتھے نمبر پر کون. یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کرتے چلے گئے، جو جی میں آیا کرتے چلے گئے، جو جی میں آیا کرتے چلے گئے. غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور خود مسلمان زخمی تھے، ہمارے نبی بھی زخمی تھے. تو اب قبریں کھودنے کی بھی طاقت نہیں تھی. احد کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ سارا پتھریلا علاقہ ہے، وہاں قبر کھودنا بھی بڑا مشکل کام ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 70 لاشیں ہیں، 70 شہید ہیں، ان کو دفن کرنے کے لیے 70 قبریں کھودنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک قبر میں کئیوں کو رکھ لو، ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کرو. اب جب کئی صحابہ کو دفن کرنے کا موقع آیا تو صحابہ نے پوچھا حضور پہلے کس کو رکھیں، پھر کس کو رکھیں، پھر کس کو رکھیں؟ آپ نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہو اس کو اوپر رکھو. یہ فرق مراتب ہے، یہ فرق مراتب ہے، یہ فرق مراتب ہے. حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر کو کوئی غلط لفظ کہہ دیا. حضرت خالد نے خود کتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا، سیف اللہ کا لقب دیا. انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو ایک غلط لفظ کہہ دیا، غصے میں غلط لفظ کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ علیہ السلام غصے ہو گئے. حالانکہ دونوں صحابی ہیں اور دونوں حضور کے پیارے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ غصے ہو گئے اور آپ نے حضرت خالد سے فرمایا خالد اگر تم احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو تم عمار کے ایک مٹھی جو کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اے خالد اگر تو احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور عمار بن یاسر صرف ایک مٹھی جو کسی غریب کو دے دے
تو اس کو جو اجر ملے گا نا تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ عمار کا درجہ تجھ سے بڑا ہے، لہذا اپنے بڑے درجے والے کی کبھی بے ادبی مت کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرق مراتب ہے جس کا شریعت میں لحاظ کیا جاتا ہے، جس کا شریعت میں لحاظ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا سارا معاشرہ فرق مراتب جو اللہ کا حکم ہے اس سے محروم ہے، اس سے خالی ہے۔ لوگ دین کو پیچھے کرتے ہیں، دنیا کو آگے کرتے ہیں، دکان کو آگے کرتے ہیں، نماز کو پیچھے کرتے ہیں، پیسے کو آگے کرتے ہیں، ایمانداری کو پیچھے کر دیتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے ایمانداری کو ذبح کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے دیانتداری کو ذبح کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے نمازیں قربان کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو دکانیں بند نہیں کرتے جبکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، نمازوں پہ نہیں جاتے، جمعے کے دن دکانیں بند کریں گے کہ بھی چلو جمعہ پڑھ لیں، لیکن اللہ کا بلاوا صرف جمعے کے دن تو نہیں ہے، اللہ کا بلاوا تو 5 دفعہ ہے، روزانہ 5 دفعہ اللہ کا بلاوا ہے کہ ہر مسلمان دن میں 5 دفعہ زمین آسمان کے بادشاہ کے سامنے حاضری دے۔ مسلمان اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، اللہ کا پانی پیتا ہے، اللہ کا کھانا کھاتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ مؤذن دن میں 5 دفعہ اس کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن مسلمان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کو غیر اہم سمجھا ہوا ہے، دکان کو اہم سمجھا۔ یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ باپ مرتا ہے، باپ مر جاتا ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں تو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر بیٹی کے لیے ایک حصہ نکال دیا تو ہمارے حصے تھوڑے پڑ جائیں گے، ہمارے حصے کم پڑ جائیں گے۔ اللہ کا حکم قربان، اور بیوی اور بہن کو ویسے ہی راضی کر لیتے ہیں اور بیوی کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کو حصہ دیا اور بہن کو حصہ دیا تو ہمارا حصہ کم پڑ جائے گا۔ دنیا کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑا، خود بھی حرام کھایا، بچوں کو بھی حرام کھلایا۔ آج پورا معاشرہ اس مرض میں مبتلا ہے کہ فرق مراتب آج ہمارے ہاں سے ختم ہو گئے۔ دنیا کی کیا ویلیو ہے، آخرت کی کیا ویلیو ہے، دنیا کی کیا اہمیت ہے اور دین کی کیا اہمیت ہے، آج کا مسلمان اس سے بالکل کورا ہے۔ آج کے مسلمان کی نظر میں 1 کروڑ قیمتی ہے، نماز اتنی قیمتی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی نظر میں رشوت لے کر نوکریاں لینا، رشوت دے کر نوکریاں لینا، یہ اس کے نزدیک صحیح ہے، لیکن مفت میں جا کے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنا یہ اس کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ اگر یہ بے روزگار رہتا، رشوت دیے بغیر نوکری نہ لیتا، بے روزگار رہتا، اس کا بے روزگار رہنا زیادہ اچھا تھا رشوت دے کر نوکری لینے سے۔ لیکن دین غیر اہم ہو گیا اور دنیا اہم ہو گئی، دین غیر اہم ہو گیا اور دنیا اہم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کو اہمیت نہیں دی، ہمیشہ دین کو اہمیت دی، آخرت کو اہمیت دی۔ ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے بہت پیسے کمائے ہیں، آج میں نے بہت پیسے کمائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کتنے پیسے کمائے تم نے آج؟ اس نے کہا جی آج میں نے 200 اوقیہ چاندی کمائی ہے، 200 اوقیہ چاندی کمائی ہے۔ ایک اوقیے میں 40 درہم ہوتے ہیں، 200 اوقیوں میں کتنے درہم ہوئے؟ میرا خیال ہے 8000 درہم ہوئے، 8000 درہم۔ اور 8000 درہم کا مطلب ہے آج کل کے 50-60 لاکھ، 50-60 لاکھ روپے۔ ایک آدمی ایک دن میں 50-60 لاکھ روپے کمائے تو بڑی بات ہے نا، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 50-60 لاکھ روپے ایک دن میں کما لیے۔ اس نے آ کے خوشی خوشی حضور کو سنایا
یا رسول اللہ آج میں نے ایک دن میں 50-60 لاکھ روپے کمائے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ ان کا جی کیا؟ فرمایا فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. آج ہمارا معاشرہ 2 رکعت کی قیمت نہیں سمجھتا، وہ 1 لاکھ کی قیمت سمجھتا ہے، 10 لاکھ کی قیمت سمجھتا ہے، 1 کروڑ کی قیمت سمجھتا ہے. وہ سائیکل کو گھٹیا سمجھتا ہے، لینڈ کروزر کو بڑھیا سمجھتا ہے، لیکن وہ نماز کو بڑھیا نہیں سمجھتا، وہ نفل کو بڑھیا نہیں سمجھتا، وہ تلاوت کو بڑھیا نہیں سمجھتا، وہ درود اور اللہ کے ذکر کو بڑھیا نہیں سمجھتا، وہ دین کی خدمت کو بڑھیا نہیں سمجھتا. اور تو اور جو دنیا دار طبقہ ہے وہ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. یہ جو ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے نوجوان ہیں جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی، ٹوپیاں بھی پہنی، درس نظامی بھی پڑھا، یہ نوجوان بھی اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے کہ مولوی بننا کتنی بڑی بات ہے، عالم ہونا، طالب علم ہونا کتنی بڑی بات ہے، قرآن پڑھانا کتنی بڑی بات ہے. ان کے دلوں میں بھی چپکے یہ چور گھس گیا ہے کہ بھئی گاڑی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، 4-6 گارڈ ہونے چاہیے، ان کے ہاتھوں میں گنے ہونی چاہیے. اتنی عزت جیسے حضرت مولانا راشد صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، بھئی ایسی عزت ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، یہ اندر کا چور ہے، یہ اندر کا چور ہے، یہ ایمان کا ذوف ہے کہ آپ کے دل میں لینڈ کروزر کی اہمیت آ گئی، آپ کے دل میں ہدایہ پڑھانے، قدوری پڑھانے، علم صرف اور علم نحو پڑھانے کی اہمیت نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ تربیت کی، کسی کے دل میں دنیا کی اہمیت نہ ہو. ساری دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مال و متاع کو، دنیا کی تمام چیزوں کو، دنیا کے سارے سونے چاندی کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں، یہ تمہارے بنگلے، یہ تمہاری گاڑیاں، اور یہ تمہارے پروٹوکول، اور یہ تمہارے کپڑے، اور یہ تمہارے نوکر چاکر، اور یہ تمہاری زمینیں جائیدادیں، یہ سب کے سب دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کیسے ہے؟ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے، ایک بنگلہ بناتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرا ہے، میں نے اس میں رہنا ہے. جب کوئی انسان بڑی گاڑی لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ گاڑی اب میری ہے، اب میں نے اس میں سفر کرنا ہے. جب انسان کوئی بہت بڑی زمین لیتا ہے، 50-100 ایکڑ زمین لیتا ہے اور اس کا مالک ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے اب یہ 100 ایکڑ میرے ہیں، اس کی فصل میرے گھر میں آئے گی، اس کی پیداوار میرے گھر میں آئے گی، اس سے مجھے پیسہ ملے گا. یہ انسان کا ذہن بن جاتا ہے. جب انسان کے ہاتھ میں بڑا موبائل آئے، 3-4 لاکھ کا موبائل آئے تو وہ سمجھتا ہے اب یہ میرا ہے، یہ میری جیب میں رہے گا. جب لوگ دیکھیں گے اس کی جیب میں آئی فون ہے، اس سے میری عزت بنے گی. یہ انسان سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے بنگلہ بنایا اور کروڑوں کا بنایا اور اس نے سمجھا کہ یہ میرا ہے، میں نے اس میں رہنا ہے، کیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بنگلے بنانے والے کیا اپنے بنگلے میں ہمیشہ رہتے ہیں؟ گاڑیاں خریدنے والے کیا ہمیشہ اپنی گاڑیوں میں گھومتے ہیں؟ اور زمینیں خریدنے والے، زمینیں آباد کرنے والے کیا ہمیشہ اپنی زمینوں کی فصلیں کھاتے ہیں؟ کیا ہمیشہ اپنی پیداوار کھاتے ہیں؟ کیا ہمیشہ زمینوں سے ملنے والے پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں؟ ایک دن آتا ہے کہ زمیندار بھی مر جاتا ہے، بنگلے والا بھی مر جاتا ہے، گاڑی والا بھی مر جاتا ہے. ایک آدمی ہمیشہ لینڈ کروزر میں سفر کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کی لاش کی چارپائی کو ڈاٹسن میں ڈال کے قبرستان لے جایا جائے گا یا کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جائے گا. زمینوں کے کتنے مالک ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی سینکڑوں
ہزاروں ایکڑ زمین تھی، لیکن ان کو قبر کی جگہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ کراچی کا ایک بہت بڑا سیٹ، کراچی کا ایک بہت بڑا سیٹ، کھرب پتی آدمی، کھرب بھی تھوڑے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ پیسے کا مالک تھا، اتنا مالدار آدمی، لیکن جب مرا تو اسے قبر نہیں ملی، وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو گیا اور مچھلیوں کے پیٹ کی غذا بن گیا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا سے جی نہ لگاؤ، اس دنیا سے پیار مت کرو، اس دنیا کو دل میں مت بساؤ، اللہ کو دل میں بساؤ، دین کی مطابق زندگی گزارو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس میں کامیابی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ آج سب کو کیا شوق ہے؟ سب کو کیا شوق ہے؟ پیسے والا بن جاؤں، مال والا بن جاؤں، اور مالدار ہو جاؤں، اور مالدار ہو جاؤں، اور مالدار ہو جاؤں۔ جس کی کسی گاؤں میں دکان ہے وہ کہتا ہے شہر میں دکان ہونی چاہیے، جس کی شہر میں دکان ہے وہ کہہ رہا ہے لارکانہ کے بیچ میں دکان ہونی چاہیے، جس کی لارکانہ کے بیچ میں دکان ہے وہ کہتا ہے سکھر میں بھی ایک دکان ہونی چاہیے۔ جب وہاں بندہ کہتا ہے حیدرآباد میں بھی ایک دکان ہونی چاہیے، کراچی میں بھی ہونی چاہیے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں اور زیادہ کمانا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ شوق ہے کہ میں اور مالدار ہو جاؤں۔ اور یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے ان کو سمارٹ بننے کا شوق ہے، یہ دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں، ادھر سے الگ دیکھتے ہیں، ادھر سے الگ دیکھتے ہیں، پیچھے سے الگ دیکھتے ہیں، میری آنکھیں کیسی، میرے بال کیسے، میرے گال کیسے، میرا رنگ روپ کیسا۔ سارا دن ان کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہیں دھوپ نہ لگ جائے، کہیں میرا رنگ پھیکا نہ پڑ جائے، کہیں میرا رنگ کالا نہ پڑ جائے، کہیں میرا پیٹ نہ نکل آئے، کہیں میرا وزن نہ بڑھ جائے۔ لڑکیوں کو بھی یہ فکر لگی ہوئی ہے، لڑکوں کو بھی یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ سمارٹ رہیں، ہمارا پیٹ نہ نکلے، ہمارا وزن نہ بڑھے، ہمارا رنگ گورا رہے، ہماری بھویں باریک ہوں اور ہمارے بال بڑے ہوں اور ہمارے بال سلکی ہوں، نرم ہوں، ملائم ہوں، ادھر دیکھیں تو بھی بال ہلیں، ادھر دیکھیں تو بھی بال ہلیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل، لڑکے لڑکیوں سب پہ بھوت سوار ہے۔ خواجہ مجذوب کہتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ او دن میں 10 دفعہ بالوں کو بنانے والے، اور دن میں 10 دفعہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والے، اور میک اپ کرنے والی عورت، اور میک اپ کرنے والی لڑکی، اور اپنے بالوں کے پیچھے سارا دن محنت کرنے والے نوجوان، کیا یہ تیرے بال ہمیشہ سلکی رہیں گے، نرم ملائم رہیں گے؟ کیا تیرے یہ گال ہمیشہ سرخ اور گورے رہیں گے؟ کیا یہ تیرا چہرہ ہمیشہ ایسا گول مٹول رہے گا؟ کیا تیرا جسم ہمیشہ سماٹ رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ تو بھی مر جائے گا، تیرے گال بھی چپک جائیں گے، تیری آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ جائیں گے، تیرے پیٹ میں بھی کیڑے پڑ جائیں گے، تو بھی کسی کے کندھے پہ ہوگا۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ آج اوروں کے جنازے دیکھ کے عبرت حاصل کرو کہ ایک دن تم بھی کسی کے کندھے پہ ہوگے، اور تم بھی جنازے کی چارپائی پہ ہوگے، اور تمہیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہر نوجوان نے مرنا ہے، ہر نوجوان نے مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے۔ میرے بھائی، اس جسم کو کیا سنوارتے ہو، اور اس جسم کو سنوارنے کے لیے کیا محنتیں، کوششیں اور خرچے کرتے ہو؟ جس جسم نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، مٹی میں مل کے مٹی بن جانا ہے، ارے محنت کرنی ہے تو دل پہ کرو، دل پہ کرو۔ اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ یہ دل اللہ کا مسکن بن جائے، اللہ کی تجلی گاہ بن جائے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا چہرہ کتنا گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا جسم کتنا ہینڈسم اور سمارٹ ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے
اس کے دل میں کیا ہے. بلال حبشی رنگ کا تو کالا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، آنکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن حضرت بلال کا وہ درجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے فرمایا بلال رات میں نے خواب میں جنت دیکھی تھی، جب میں جنت کی طرف جنت میں چل رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تو بھی میرے آگے آگے چل رہا ہے، تو تو کوئی خاص عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں دو کام مستقل کرتا ہوں، دو کام مستقل کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں، آپ بھی آج سے شروع کر لیں. حضرت بلال نے کہا حضور آپ کو جو میں آگے آگے جنت میں چلتا ہوا دکھائی دیتا ہوں نا اور محسوس ہوتا ہوں، یہ دو باتوں کی وجہ سے میرے دو کام ہیں جو میں کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب کبھی غلطی ہو جائے فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیتا ہوں. نظر پڑ گئی کسی عورت پر فوراً 2 رکعت، زبان سے کوئی بول نکل گیا غلط فوراً 2 رکعت، کسی کی دل میں حقارت آ گئی، کمی آ گئی، یہ ایسا ہے، یہ گناہ ہے، فوراً 2 رکعت. جو غلطی ہوئی 2 رکعت، غلطی ہوئی 2 رکعت، غلطی ہوئی 2 رکعت، غلطی ہوئی 2 رکعت. جو آدمی اس عادت کو پکا پکڑے گا اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہ ضرور ختم کر دیں گے. حضرت بلال فرمانے لگے، حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آپ مجھے محسوس کرتے ہیں نا کہ میں جنت میں آپ کے آگے آگے چل رہا ہوں، تو میرے کوئی اور بڑے کام نہیں ہیں، بس 2 کام ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی غلطی ہو جائے 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور جب کبھی بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیتا ہوں. وضو ٹوٹا فوراً وضو، وضو ٹوٹا فوراً وضو، وضو ٹوٹا فوراً وضو. 10 دفعہ ٹوٹ جائے تو 10 دفعہ کرتا ہوں. ہر وقت با وضو رہتا ہوں. ہر وقت با وضو رہنے، ہر غلطی کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو جبکہ وہ رنگ کے کالے ہیں وہ درجہ دیا کہ وہ جنت میں حضور سے آگے آگے چل گئے. اللہ کے ہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا. آپ چاہے کتنے گورے ہو جائیں، گوروں سے بھی گورے ہو جائیں، اللہ آپ کے گورے پن کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے دل کو دیکھے گا، عمل کو دیکھے گا. اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں. کس سے پاک کریں؟ ہر برائی سے پاک کریں. آج ہمارا نوجوان، ہماری اکثر نوجوان نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتی ہے. فلمیں دیکھتے ہیں، عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. نوجوان ننگی فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنے دل کو برباد کرتے ہیں، اپنے دل کو خراب کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں. یہ گندا دل لے کر جو نوجوان مر گیا چاہے وہ کتنا سمارٹ ہو، خدائے پاک کی قسم جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. اس لیے چہرے کو گورا کرنے سے زیادہ اپنے دل کو گورا کرنے کی کوشش کریں. اور دل گورا کیسے ہوگا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، نبی پاک پہ درود پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کے تذکرے کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کے نبی کی باتیں کریں گے، تو یہ دل چمکدار ہوگا اور خوبصورت ہوگا. اس لیے سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ دنیا غیر اہم ہے، دین اہم ہے. دنیا اہم نہیں ہے. طالب علم روٹی کھا رہا ہے، اذان ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی، ابھی روٹی کھا رہا ہے. یہ جرم ہے. آپ روٹی چھوڑیں، نماز پڑھیں. آپس میں چند لڑکے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، گپ شپ چھوڑیں. اللہ کا بلاوا ہے، نماز کے لیے چلے. اللہ کا بلاوا ہے نماز کے، نماز زیادہ اہم ہے. اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر دنیا کو پیچھے کرو، آخرت کو آگے کرو. دنیا کو پیچھے کرو، آخرت کو آگے کرو. یہ جو مرض ہمیں لاحق ہو گیا ہے دین کو پیچھے کرنے، آخرت کو آگے کرنے کا، الیکشن کے دنوں میں بھی اسی کا ظہور ہوتا ہے. الیکشن کے دنوں میں بھی اسی کا ظہور ہوتا ہے. جب یہاں تقریریں ہوتی ہیں، جب یہاں بیانات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں علماء زندہ باد، علماء زندہ باد، علماء زندہ باد. لیکن جب الیکشن کے دن آتے ہیں کسی نے 5000 پکڑا دیے تو اسی کی طرف چلے گئے. کسی نے 2000 بھی دے دیے نا تو اسی کے ڈبے میں ڈال دیں گے.
اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی اہمیت ہے۔ دنیا کا کوئی شخص چاہے کتنا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن نبی سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، نبی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جو نبی کے نائب ہیں ان سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی پاک کا ارشاد ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آپ نبیوں کے وارثوں کو چھوڑ کے زانیوں، شرابیوں، فساق اور فجار کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فرق مراتب نہیں ہے، یہ کرنے والا مجرم ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں مجرم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیچھے چلو ان کے جو میرے ہیں، پیچھے چلو ان کے جو میرے ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کی اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کی ترویج کرتے ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو اپنے جسم میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الدنیا والآخرۃ ذرتان، دنیا اور آخرت یہ دونوں آپس میں ایسی ہیں جیسے ایک خاوند کی دو بیویاں، ایک خاوند کی دو بیویاں۔ جب کسی کی دو بیویاں ہوتی ہیں نا تو اس بیچارے کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کا موڈ آف ہو جائے گا، اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کا موڈ آف ہو جائے گا۔ بس وہ بیچارہ دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہی اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، اپنی زندگی اسی میں کھپا دیتا ہے۔ ساری سوچ اس کو اسی میں، اس کو کیسے راضی کروں، اب اس کو کیسے راضی کروں، اس کو کیسے راضی کروں، اب اس کو کیسے راضی کروں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک خاوند کی دو بیویاں ہیں۔ جب تم آخرت کو مقصد بناؤ گے تمہیں دنیا کا نقصان نظر آئے گا، لیکن وہ برداشت کرو، آخرت کا نقصان نہ کرو۔ اگر تم آخرت کا نقصان کرو گے تو دنیا کا فائدہ تمہیں نظر آئے گا، اگر دنیا کا نقصان نظر آئے گا تو تمہاری آخرت کا فائدہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، آثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، اس چیز کو اہمیت دو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس چیز کو پیچھے کرو جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ فانی ہے۔ لوگ علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ دو وجہ سے نہیں دیتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ لوگ علماء کو دو وجہ سے ووٹ نہیں دیتے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہاں سے مال ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، اس لیے نبی کا وارث پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور ایک فاسق فاجر آگے کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں سے مال مل رہا ہے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ وہ فاسق آنکھیں دکھاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، کالیں کرتا ہے، اگر یہ نہ کیا تو یوں کر دوں گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں آثروا ما یبقى علی ما یفنی، کسی کی دھمکیوں سے ڈرو نہیں، 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 کسی کے لالچ میں مت آؤ، اس چیز کو ترجیح دو جو اللہ کو پسند ہے۔ عالم نبی کا وارث ہے، عالم نبی کا نائب ہے، عالم نبی کا نام لیوا ہے، عالم نبی کے دین کا علم بردار ہے، عالم نبی کے دین کی دعوت دینے والا ہے، عالم نبی کے دین کی ترویج کرنے والا اور اس کے نفاذ کی دعوت دینے والا ہے۔ اور فاسق اور فاجر اس کو تو صرف اپنے گھر کو بھرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کی دھمکیوں میں آ کے اور اس کے پیسوں کے لالچ میں آ کے جب نبی کے نائب کو اور نبی کے وارث کو پیچھے کرتے ہیں اور ایک فاسق اور فاجر کو آگے کرتے ہیں تو بتاؤ اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ جب ابو بکر پیچھے ہوئے، ابو دردہ آگے ہوئے تو حضور ناراض ہو گئے۔ اتمشی بین یدی من ہو خیر منک، تم اس سے آگے چل رہے ہو جو تم سے بڑا بزرگ ہے۔ اس پہ حضور ابو دردہ سے راضی ہوئے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہے تھے، تو کیا حضور اس پہ ناراض نہیں ہوں گے
کہ جب آپ فساق اور فجار کو آگے کریں گے اور علماء کو پیچھے کریں گے، اہل اللہ کو پیچھے کریں گے، دینداروں کو پیچھے کریں گے، دین کی دعوت دینے والوں کو پیچھے کریں گے، نفاذ شریعت کی دعوت دینے والوں کو پیچھے کریں گے، تو اللہ اور اس کے نبی ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر حالات کو بگاڑتا ہے۔ ہمارے ملک کے حالات کسی نے نہیں بگاڑے، ہمارے ملک کے حالات کسی نے نہیں بگاڑے، ہمارے ملک کے حالات ہمارے اپنے فیصلوں نے بگاڑے ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہمارے اپنے کرتوتوں نے بگاڑے ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہماری اپنی دنیا داری نے بگاڑے ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہماری دنیا کی محبت نے بگاڑے ہیں۔ آپ آج دل سے دنیا کی محبت نکالیں، مال کا لالچ نکالیں، پیسے کا لالچ نکالیں، دنیا داروں اور فساق اور فجار، سرداروں اور بھوتاروں اور وڈیروں، ان سب کا خوف نکالیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، اللہ سے محبت کریں، جنت کا شوق رکھیں، آخرت کی فکر کریں، اللہ آج آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ یہ آیتیں اللہ نے کیوں بتائی ہیں؟ اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ میں رات سے دن لاتا ہوں، دن سے رات لاتا ہوں، رات سے دن لاتا ہوں، دن سے رات لاتا ہوں، رات سے دن لاتا ہوں، دن سے رات لاتا ہوں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، ایک دفعہ کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار کیوں کہا؟ اے پاکستان میں رات والی اندھیری زندگی گزارنے والے مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری رات کو دن کر سکتا ہے، بس تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ اللہ کے لیے رات کو دن سے بدلنا اور دن کو رات سے بدلنا، مردہ کو زندہ کر دینا اور زندہ کو مار دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج پاکستان کے حالات کو دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بھلا اس ملک کو اب کیسے سدھارا جائے گا؟ اس ملک کے حالات کیسے سدھریں گے جہاں نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے؟ اس کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حالات کو دیکھ کے نا امیدی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے میرے نبی ان سے کہو اس مردہ ملک کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے زندہ کیا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ رات کو دن سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بد امنی کو امن سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ذلت کو عزت سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مہنگائی کو سستائی سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن تم وہ کرو نا جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ان کے پیچھے چلو جو میرے ہیں، تم ان کے پیچھے مت چلو جو کرسی کے دیوانے ہیں، جو مال کے دیوانے ہیں، جو پیسے کے دیوانے ہیں، جو پیٹ کے غلام ہیں، جو شرم گاہوں کے غلام ہیں۔ تم ان کے پیچھے مت چلو، تم ان کے پیچھے چلو جو میرے غلام ہیں، میرے قرآن کے غلام ہیں، میرے نبی کے ارشادات کے غلام ہیں، میری نبی کی سنت کے غلام ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ آج کے بعد سارے کے سارے یہ نیت کریں، کبھی بھی ہمیں دنیا کو آگے نہیں کرنا اور دین کو پیچھے نہیں کرنا۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ اتنی سی چھوٹی سی معمولی سی تشکیل ہے کہ دنیا کو پیچھے کرنا ہے، دین کو آگے کرنا ہے۔ اذان ہو، سب کام چھوڑ کے نماز۔ رمضان آ جائے، بے شک گرمی ہو، برداشت کر لو، روزے رکھو۔ اللہ نے مال دیا ہے، 40واں حصہ اللہ کے نام پہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ گھروں میں جاؤ تو بیویوں کو عزت دو، بیویوں سے محبت کرو، بیوی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جس سے آپ کو دکھ ہو، تکلیف ہو، اسے برداشت کرو، صبر کرو اور بیوی کو عزت دو۔ آج آپ بیوی کو عزت دیں گے، آپ کے بچے آپ کو عزت دیں گے۔ آج آپ بیوی کو عزت دیں گے، جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی نا تو اللہ اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو آنکھیں نہ دکھاؤ، کسی کو دھمکیاں نہ دو۔ میرا مولانا راشد صاحب سے تعلق ہے، اگر یوں کیا نا تو
کبھی میں DSP کو فون کروا دوں گا تو جو پکڑ کے لے جائے گا. کبھی کسی کو آنکھیں نہ دکھاؤ, کبھی کسی کو دھمکیاں نہ دو, کبھی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ہے, چاہے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو. اللہ مظلوم کے ساتھ ہے, چاہے وہ بھیل اور باگڑی کیوں نہ ہو. کسی کی دل آزاری نہ کرو, کسی کا حق نہ کھاؤ, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. سنیے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور زندگی میں سنو, زندگی میں دین آئے, زندگی میں دین آئے اور دنیا کی محبت میں کمی آئے اور دین کی محبت میں اضافہ ہو, اس کے لیے چند کام کرو. سنو میری بات, چند کام کرو. ایک, علماء کے پاس اٹھا بیٹھا کرو, علماء کے پاس آنا جانا رکھو, علماء کے پاس آنا جانا رکھو. اپنی زندگی کے کاموں کے مشورے بھوتاروں سے مت کرو, سرداروں سے مت کرو, علماء سے کرو. مدرسوں میں آ کے کرو, مفتیوں سے آ کے کرو کہ جی آپ مجھے بتائیں قرآن کی روشنی میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو, اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. آپ کے شہر میں کئی صاحب نسبت لوگ ہیں, ان کے پاس آنا جانا رکھو, ان کی مجالس میں بیٹھو. یہاں حضرت مولانا مسعود سمرو صاحب صاحب نسبت ہیں, ان کے پاس بیٹھو. یہاں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے لخت جگر صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب کے خلیفہ مجاز بھائی رفیق صاحب ہیں, ان کے پاس بیٹھو. اس عاجز کے ایک مجاز مولانا اسامہ صاحب ہیں, ان سے ملو جلو. اور مولانا سرتاج صاحب ہیں, ان کے پاس اٹھو بیٹھو. اور بھی کئی یہاں اہل اللہ ہوں گے, ان کے پاس اٹھو بیٹھو, ان سے حال احوال کرو, ان کی صحبت میں, ان کی اصلاحی مجالس میں بیٹھو. مولانا عبداللہ سومرو صاحب ہیں, ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں. مولانا ضیاء الرحمان صاحب ہیں, ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں. ان کی مجالس میں بیٹھیں تاکہ ہمارے دل سے دنیا کی بے رغبتی, دنیا کی رغبت ختم ہو اور دین کی محبت پیدا ہو, تاکہ ہم علماء سے جڑ سکیں, علماء کا ساتھ دے سکیں اور علماء کے پیچھے چل سکیں. یہ دو کام ہو گئے. اور تیسرا کام یہ کہ کبھی نماز نہ چھوڑو. اذان ہو جائے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جایا کرو. یہ تینوں کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.